نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی بڑی تفصیل سے، اور ان پر آخر میں کچھ شکوے کیے. جیسا کہ ایک شکوہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر یہود و نصارہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا. دوسرا شکوہ یہ تھا، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین پر نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی دین پر نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. تو اللہ کی کتاب جو پڑھیں، آسمانی کتاب جن کے پاس ہو، دین تو ہے نا. اس دین پہ عمل نہ ہونا، اس دین میں رد و بدل کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین تو آسمانی کتاب جن کے پاس ہے وہ ایک شریعت پر تو ہیں. آج کے سبق میں ایک اور شکوہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکے. اس سے کون مراد ہے؟ اس میں بھی مختلف آراء ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا مشرکین مکہ ہیں. بہرحال یہ آیت اپنے عموم میں ہے، کوئی بھی روکے، چاہے یہودی روکے وہ ظالم ہے، عیسائی روکے وہ ظالم ہے، مشرک روکے وہ ظالم ہے، اور اگر کوئی مسلمان کہلانے والا روکے وہ ظالم ہے. اللہ کے گھر سے کسی شخص کو روکنے کی اجازت، اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کے مرکز ہیں، اور یہاں پر کوئی اللہ کی عبادت سے روکے یہ جائز نہیں ہے. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عمرہ کی غرض سے نکلے. حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دیا کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لڑائی ہماری تمہاری جو ہے وہ اپنے مقام پہ ہوتی رہے گی، اس وقت ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ کے کعبے سے تو روکنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 یا 1400 صحابہ کرام تھے. سب احرام باندھ کر آئے تھے، لیکن کسی کو بھی عمرہ نہیں کرنے دیا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے روکے. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان مساجد میں اللہ کا نام،
مسجد میں اللہ کا نام لینے سے جو روکے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وسعی فی خرابها، اور کوشش کرے مسجدوں کو برباد کرنے میں، اس کی محنت اور اس کی کاوش لوگوں کو مسجد سے روکنے میں اور پھر مسجدوں کو برباد اور ویران کرنے میں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ ہم مسجدوں کو آباد کرنے کا سوچیں، کبھی مسجد کو ویران کرنے کا سوچے بھی نہیں، اللہ ہمیں یہ خیال بھی نہ آنے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو تو نہیں مناسب کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خائفین، ڈرتے ہوئے، یعنی ان کو تو چاہیے تھا مسجد میں قدم رکھیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے رکھیں، کیونکہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ مسجد میں جا کے اپنی بڑائی جتلانا اور اپنی کھڑپینچی دکھانا یہ تو کسی کو زیب ہی نہیں دیتا۔ بھائی کھڑپینچیاں دکھانے کی اور بڑی جگہ ہیں، اللہ کے گھر میں تو سب کو عاجز بن کر آنا چاہیے، اللہ کے گھر میں سب کو عاجز بن کر آنا چاہیے، اور اللہ کے گھر میں تکبر ہرگز کہیں بھی جائز نہیں، اور مسجد میں تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو عاجزی کا مرکز ہے، یہ تو انکساری کا مرکز ہے، یہاں تو ہر ایک آدمی کو عاجز اور فقیر بن کے آنا چاہیے۔ جہاں رب کے در پہ رہا ہو اور غرور اور تکبر سے دماغ بھرا ہوا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں تو خائف ہو کر آنا چاہیے، اپنی زندگی کے گناہوں پہ ندامت کرتے ہوئے مسجد میں آنا چاہیے۔ اپنی حیثیت ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرے اندر کتنی غلطیاں ہیں، ان کو سوچ کر مسجد میں ڈرتے ہوئے آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے بندے جو مسجد میں بربادی کا سوچتے ہیں، مسجد سے روکتے ہیں، مساجد کے خلاف دشمنیاں کرتے ہیں یا مسجد میں تکبر کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جو مسجدوں کو برباد کرتا ہے دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں عذاب کا شکار ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے ہر دور میں جس نے مسجد پہ ہاتھ ڈالا وہ ذلیل ہوا۔ ابرہہ نے کعبہ گرانے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پرندوں نے کنکر پھینکے اور اللہ نے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اور وہ ابرہ جو یمن کے شہر صنعاء سے چل کر مکہ گیا تھا کہ میں کعبہ کو مسمار کروں گا، وہ وہاں سے زخمی ہوا۔ عجیب بات، اللہ کی قدرت، بندہ حیران رہتا ہے کہ باقی لشکر والے تو مکہ میں ہی مر گئے اور یہ مکہ نہیں مرا، یہ چیختا چیختا واپس اپنے علاقے میں گیا، یمن گیا، صنعاء گیا، وہاں جا کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان لوگوں کو بھی کہ یہ گیا تھا کعبہ گرانے کے لیے، اس کا حشر دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، لہم فی الدنیا خزی، اللہ کی بات سچی ہے نا، دنیا میں ذلیل اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اسی طرح ہر دور میں ماضی قریب میں جن حکمرانوں نے مساجد گرائی ہیں ان کا انجام سب کے سامنے ہے کہ ان کی جنازے تک میت دکھانے کے قابل نہ رہے۔ آخری دیدار بڑوں بڑوں کا آ جاتا ہے یار، بڑا گناہگار سے گناہگار بھی ہو اس کی آخری تصویر آ جاتی ہے، جی فلاں صاحب کا آخری دیدار ہے، لیکن جس نے مساجد پہ حملے کیے اس کی آخری تصویر بھی نہیں آئی، اس کا چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ذلت کی سزا دی کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ آخری دیدار آپ اب بھی انٹرنیٹ پہ کی دنیا میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں، اس کی آپ کو نہیں ملے گی جس نے مسجد پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اور اس وقت بھی
جو مساجد گرا رہے ہیں وہ ذلت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی بربادی کا کبھی سوچنے بھی نہ دے۔ ہمیشہ بندہ سوچے تو مسجد کی آبادی کا سوچے، کبھی مسجد کی بربادی کا نہ سوچے۔ اور جس نے مسجد کے ساتھ دشمنی کی ہے اور لوگوں کو روکا ہے وہ ذلیل ہوا ہے اور آئندہ بھی ذلیل ہوگا۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ صرف 2-3 آیتیں آپ کو اور سناؤں جن میں لفظ آیا وَمَنْ أَظْلَمُ۔ اظلم کا معنی بڑا ظالم، ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے اظلم۔ اظلم کا معنی بہت بڑا ظالم۔ ایک تو یہ شخص ہے جس کو اللہ نے بہت بڑا ظالم کہا ہے، جو مسجد سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو سچی گواہی کو چھپائے۔ تو سچی گواہی کو چھپانے والے کو بھی اللہ نے اظلم کہا ہے، وہ بھی بڑا ظالم ہے جو جھوٹی گواہی دے اور سچی گواہی کو چھپا لے۔ اسی طرح نمبر 3 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کی جانب وحی نہ آئے اور کہے میری جانب بھی وحی آتی ہے۔ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اور نمبر 4 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جس کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جائیں اور رب کی آیتیں پڑھ کے نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ لے، آگے سے منہ موڑ لے، وہ بھی کیا ہے بڑا ظالم ہے۔ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں فرمایا اگر کوئی مسجد سے روکتا ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ مشرق مغرب کہیں بھی نماز پڑھیں، ساری دھرتی ہی رب کی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے، یعنی پوری کائنات کس کی ہے؟ زور سے بولو، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی پھرو گے بس وہیں پر اللہ کی ذات موجود ہے۔ ایک فارسی کا شاعر کہتے ہیں ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ فرمایا اللہ کا ملک تنگ نہیں اور فقیر کے پیر باندھے ہوئے نہیں، لنگڑا نہیں، وہ چلے جدھر مرضی جائے، ایک جگہ نہ صحیح دوسری جگہ صحیح۔ مسجد ساری کائنات ہی مسجد ہے۔ فرمایا مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، جہاں پھرو گے وہیں تمہیں اللہ کی ذات ملے گی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں مسجدوں سے روکتے ہیں اور حالت یہ ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، نعوذ باللہ۔ سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، سب بولو بے شک اللہ اولاد سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اولاد کی تو اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اولاد کی تجھے ضرورت ہے، کل بوڑھا ہو جائے گا سہارا بنے گا، پرسوں مر جائے گا تیرا جانشین بنے گا۔ اللہ بڑھاپے سے بھی پاک ہے، اللہ موت سے بھی پاک ہے، اللہ اولاد سے بھی۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے یہ بھی اللہ کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ کل لہ قانتون، ارے سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اسے کیا ضرورت اولاد کی۔ بدیع السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع کہتے ہیں بغیر نقشے اور بغیر نمونے کے بنانے والا، بغیر نقشے کے۔ ارے پتھر سے مکان تو بندہ بناتا ہے لیکن بغیر مٹیریل کے پتھر کس نے بنائے ہیں؟ بدیع، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نقشے بغیر نمونے کے
بغیر مٹیریل کے آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ تمہیں کیوں اللہ کی قدرت میں شک ہوتا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کن کا تو آسمان بن گئے، کن کا تو زمین بچھ گئی، کن کا تو ندی نالے رواں دواں ہو گئے، کن کا تو باغات مہکنے لگے، اور کن کا تو پرندے چہکنے لگے۔ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کی بربادی میں، اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں جائز نہیں مناسب ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ داخل ہو مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جہاں بھی پھرو وہیں اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب فیصلہ کر دے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ